صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے آٹھویں پارے کے چھٹے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ چھٹے رکوع کا موضوع ہے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہدایات۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کا قانون۔ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ آپ کہہ دیں آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ ان میں سے جو ظاہر ہو اور جو پوشیدہ ہو، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہاں پہ وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، کسی جان کو حق کے علاوہ قتل نہ کرو۔ قتل اولاد کی بات بہت اہم ہے کہ جو مائیں اپنے حمل ضائع کرا دیتی ہیں اس کے حوالے سے بہت سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرف نشاندہی کی ہے کہ ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کا تاکیدی حکم دیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر جو طریقہ سب سے بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، خواہ کوئی رشتہ دار ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہاں پر بھی وضاحت ہے، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ جوانی کو نہ پہنچ جائے، پیمانے اور وزن انصاف کے ساتھ پورے کرو، بولو تو انصاف کی بات بولو خواہ رشتہ دار ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلو۔ میرے سیدھے راستے کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، اللہ رب العزت نے فرمایا، اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو تورات کی نعمت عطا کی جس پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ہر اس شخص کے لیے نعمت کی تکمیل تھی جو نیکی کی روش اپنائے، اور ہر حکم کی تفصیل تھی اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کے ذریعے قانون ملا۔ کتاب نعمت کی تکمیل بھی ہے، ضروری تفصیل بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں اللہ کے احکامات پڑھ کر سنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا۔ یہ فیملی پلاننگ کیا ہے؟ اور یہ بچے دو ہی اچھے، اور بس اتنے ہی کام کریں اور نہ کریں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں
اور اس میں پھر اس طرح کی ادویات کا استعمال اور یہ ساری چیزیں، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے کہ آپ اولاد کو قتل نہ کریں۔ آج بھی جب بیٹی کی خبر دی جاتی ہے کہ رپورٹ ہے الٹرا ساؤنڈ کی کہ بیٹی ہے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ ابورشن کرایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، جو آئے گا وہ اپنا رزق خود اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا، قتل نہ کرنا، عقل سے کام لینا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، پیمانے اور وزن انصاف کے ساتھ پورے کرنا، انصاف کی بات بولنا، اللہ کے عہد کو پورا کرنا، اللہ کے راستے کی پیروی کرنا، نصیحت قبول کرنا، نیکی کی روش اختیار کرنا، اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لانا، اور جو کام اس میں نہیں کرنے، اللہ کے راستے کے ماں سوا دوسرے راستوں کی پیروی کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اس رکوع کے، آپ ارادہ کریں، یہ ارادے ہیں جو ہم باندھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سارے قوانین کی پابندی کرنی ہے، اس رکوع میں دیے گئے اللہ تعالیٰ کے قانون کو لکھ کر معاہدہ کرنا ہے۔ اے اللہ، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے قانون کی پابندی کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 7 ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاکم اور قانون ساز ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کی کتاب، قانون شکنی، اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو ٹکڑے کرنے والوں کا دین سے تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ قرآن مجید کی اتباع کرو گے تو آپ پر رحم کیا جائے گا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ ایک بابرکت کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کی کتاب برکت والی کتاب ہے، پیروی کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ کتاب کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرے، انسان دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ اپنے ہر عمل کے لیے اپنے آپ کو رب کے آگے جواب دہ محسوس کرے، انسان ذمہ دارانہ زندگی گزارے، انسان اس کتاب کے احکامات کی پیروی کرے، اور انسان ہی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے تاکہ اس پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے عذر کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ کہیں تم یہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے ہی کے 2 گروہوں پر نازل کی گئی تھی اور ہم ان کے کتابوں کے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات سے منہ موڑنے والوں کو عذاب کی وعید دی ہے۔ یا تم کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور ان سے کنارہ کشی اختیار کی؟ ہم انہیں جلد ہی بہت برے عذاب کی سزا دیں گے جو ہماری آیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس کے بدلے جو وہ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کی کتاب دلیل روشن ہے، تم عذر نہیں کر سکتے، ہدایت ہے، رحمت ہے، اس سے روگردانی کی پاداش میں بدترین سزا مل کر رہے گی۔ تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے جو کہ قرآن کا مہینہ ہے، تو آپ آج عہد کریں اپنے رب سے کہ میں نے سدا قرآن سے جڑ کے رہنا ہے اور اس جگہ کو آباد کرنا ہے۔ اور یہاں پر جو کلاسز ہو رہی ہیں، جو لوگ ابھی تک ایڈمیشن نہیں لے سکے وہ جلد از جلد ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں اور ایڈمیشن لیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ٹیسٹ ہی دینا ہے، آپ بغیر ٹیسٹ کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، آپ صرف سننے کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ سن کر ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے نا، تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ آج ارادہ کریں اور اپنے رب سے وعدہ کریں۔ قیامت آنے پر کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا
جو پہلے ہی سے ایمان نہ رکھتا تھا۔ قُلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ۔ وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے ہی سے ایمان نہ رکھتا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ آپ کہہ دیں تم بھی انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ قانون شکنی ہے۔ اس آیت میں آیات سے منہ موڑنے والوں کو جلد ہی بدلے میں برا عذاب ملے گا۔ آیت سے منہ موڑنا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کو پڑھنا ہی نہیں، دوسرا یہ کہ اس کو پڑھنا تو لیکن عمل نہیں کرنا، اور یہ بھی بات ہے کہ سنی انسنی کر دینا، تو سمعنا واسانہ والی بات ہے۔ تو آیات سے منہ موڑنے والوں کو جلد ہی بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ برا عذاب ملے گا، لہٰذا ہم اپنا جائزہ ضرور لیں۔ فرشتے آ گئے یا رب خود آئے یا نشانیاں آئیں، پھر اس وقت کا ایمان فائدہ نہ دے گا۔ یعنی جب ملک الموت آ جائے، یا جب کہ وہ وقت آ جائے کہ جب کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، قیامت کا دن، زندگی میں ایمان نہ لانے والوں کو وہاں کوئی بھلائی نہ ملے گی۔ جو زندگی میں نہیں سدھرے گا، یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس زندگی کو پا کر ہم یا تو اچھے اعمال کر سکتے ہیں اور اللہ کے پاس سرخرو ہو سکتے ہیں، یا پھر اسے ضائع کر سکتے ہیں۔ جو برائی لے کر آئے گا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں کہ برائی کا بدلہ صرف اتنا ہی ملے گا جتنی اس نے برائی کی، لیکن نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا دیں گے، اور اس سے بھی کئی زیادہ بڑھا دیں گے۔ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، اس سے مراد علاقات قیامت ہیں جو قرب قیامت کی دلیل ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ پھر جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو تمام روئے زمین کے جن و انس ایمان لے آئیں گے، پھر ایمان لانا یا نہ لانا برابر ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی وقت ہے اور رمضان کا مہینہ ہم فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں فرقہ بندی کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ یقیناً ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی ان کو بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا بدلہ 10 گنا اور برائی کا برابر کا بدلہ دینے کی خبر دی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسا 10 گنا ہوگا، اور جو برائی لائے گا تو وہ اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کو ٹکڑے کرنے والوں کا دین سے تعلق نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تفرقہ پردازوں کا تعلق نہیں۔ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچے دین کا راستہ دکھایا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلائی ہے کہ وہ ایک مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم جو ایک ہی طرف کے تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ توحید پرست مومن اپنے جینے اور مرنے میں اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہوتے ہیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ کہہ دیں بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، سیدھا راستہ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یکسو ہو کر اس دین کو اختیار کیا جا سکتا ہے، شرک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین کا مطالبہ ہے،
کہ وہ نماز، قربانیاں، جینا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، کسی کے لیے نہیں۔ امی نے کہا ہے تو میں نماز پڑھ رہی ہوں، امی نے کہا ہے تو میں روزہ رکھ رہی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ کام کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے امت میں سب سے پہلے فرما برداری کا حکم دیا، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان نہیں کماتی گناہ مگر اسی پر ہے وبال، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ پھر تمہارے رب کی طرف سے تمہارا لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں اس کے بارے میں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے، کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور رب تلاش کر لوں، جبکہ کائنات کا رب وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے، وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے ذمے جو کام لگایا وہ خود ذمہ دار ہے، کوئی دوسرا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اس چیز کے بارے میں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی موجودات کو مسخر کر کے آزمایا ہے کہ کون سب سے اچھے عمل کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی موجودات کو مسخر کر کے آزمایا ہے کہ کون سب سے اچھے عمل کرتا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تم میں بعض کو بعض پر درجات میں رتبہ دیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ وہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے، اسی نے جانشین بنایا، اسی نے تمہیں آزمائش میں ڈالا اور مختلف درجات دیے۔ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں جلدی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے کتاب کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یکسو ہونا، فرما برداری کرنا، اور جو کام نہیں کرنے اللہ کی آیات کو جھٹلانا، اللہ کے احکامات سے منہ موڑنا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور شرک کرنا، آپس میں اختلاف کرنا، یہ کام نہیں کرنے، اور ارادہ کرنا ہے، کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنی زندگی کے لیے، یہ نصب العین بنانا ہے کہ کہہ دو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، یعنی ساری عبادات میری جتنی بھی ہیں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہاں پر ہماری سورت کا اختتام ہوتا ہے سورہ انعام، اور اب سورہ اعراف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے، اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ سورہ اعراف کی فضیلت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی دونوں رکعتوں میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم میں سے کوئی پڑھتا ہے؟ تو کتنا زیادہ ضرورت ہے سیرت کو سیکھنا کہ ہمیں تو مجھے بتائیں آپ میں سے کتنوں کو یہ پتہ تھی بات؟ کسی کو بھی نہیں پتہ تھی۔ کتنی زیادہ ضرورت ہے پھر سیکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں۔ نزول کتاب کا مقصد ہے، رکوع نمبر 8 کا موضوع ہے، اور اس کے مین پوائنٹ ہیں نزول کتاب کا مقاصد اور دنیا جھٹلانے والوں کا انجام، اور دنیا کے جو ہے دنیا کو جھٹلانے والوں کا انجام، اور اخروی انجام ان کا۔ حروف مقطعات سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے، الف لام میم صاد۔
حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہم پر واجب ہے کہ ان پر ایمان لائیں۔ واللہ عالم بمرادہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کے کیا معنی ہیں۔ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر عظیم کتاب نازل کی گئی ہے تاکہ مومنوں کے لیے نصیحت ہو۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، چنانچہ آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ نزول کتاب کا مقصد ہے منکرین کو خبردار کر دو جو انکار کرنے والے ہیں، ایمان والوں کے لیے یاد دہانی ہو، کتاب کی پیروی کرو، رب کے سوا دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کرنی، قرآن و سنت کی پیروی کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا دوسروں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کو آیا یا جب وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے ہی اچانک آ جاتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لہٰذا پیروی اسی کی کرنی ہے، اس رب کی۔ عذاب آنے پر انہوں نے اپنے ظلم کا اعتراف کر لیا، پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم واقعی ظالم تھے۔ جھٹلانے والوں کا دنیاوی انجام ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا اور لوگوں نے مان لیا کہ واقعی ہم ظالم تھے، یہ ان کا دنیا کا انجام تھا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے ان کی پیغام رسانی کے بارے میں سوال کریں گے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پھر یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ تو سوال تو ہونا ہے، تو تیاری کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام نگہبان ہے، اس سے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورت سے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور غلام سے آقا کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو سوال ہر ایک سے ہوگا، ہم سے سوال ہوگا، اپنی اولادوں کو دین سکھایا تھا؟ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے اولاد کی اور اس کی مال کی اور اس کی عزت کی حفاظت کی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔ کیا جواب دیں گے؟ ایک بھاگ دوڑ ہے، صبح سے لے کے رات تک ساری بھاگ دوڑ کس مقصد کے لیے ہے؟ اس میں کہیں بھی رب کی رضا ہے؟ کہیں بھی ایسا ہے کہ ہمارے دل کی خوشی نہ ہو؟ ہم کس کی خوشی کے لیے جیتے ہیں؟ اپنے دل کی۔ ایک بار اپنے آپ سے پوچھ کر تو دیکھیے کہ ہمارا کیسا طرز عمل ہے۔ کسی نیکی کے کام پر خرچ کرنے کے لیے دل بند، مٹھی بند، لیکن خواہشات کے لیے، اسراف کے لیے سب کچھ کھلا ہوا ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ شادی پر کس طرح سے پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، اور کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوتا، اور کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن دین پر خرچ کرنے کے لیے جب بات کی جائے تو پھر مٹھی بند ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے کہ ہم سے ان ساری چیزوں کا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو پھر کیا جواب دیں گے؟ عمر کے ان کاموں میں پرانی کر رہے ہیں، مال کہاں سے کماتے ہیں اور سورس کیا ہے، کون سی جگہ ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے، اور یہ جائز ہے جو ہم جہاں سے مال کما رہے ہیں،
اور کہاں خرچ کرتے ہیں؟ کیا جہاں خرچ کرتے ہیں وہاں خرچ کرنا واقعی ہماری ضرورت ہے یا اسراف ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں بتا دیں گے، پھر ہم ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ قیامت کے دن جس کے ساتھ جتنا حق ہوگا اتنا ہی اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اس دن وزن برحق ہے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے پلڑے بھاری ہوں۔ قیامت کے دن باطل پرستوں کے اعمال بے وزن قرار پائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے۔ اخروی انجام ہے، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ وہ آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ آیات کے ساتھ ظلم کرنا کیا ہوتا ہے؟ آیات کو سیکھنا ہی نہیں ہے اور سیکھ کے گنوا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین میں جگہ دی اور اس میں سامان زندگی بنا دیا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی ہے اور تمہارے لیے اس میں سامان زندگی بنا دیا، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے کتاب کے ذریعے خبردار کرنے سے دل کا تنگ نہ ہونا، کتاب کے ذریعے خبردار کر کے اسے نصیحت کا ذریعہ بنانا، کتاب کی پیروی کرنا، شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کتاب کو اپنے لیے نصیحت بنائیں۔ کتاب کے ذریعے یہاں پر جو کام نہیں کرنے وہ بتائے گئے ہیں کہ اس رکوع میں کتاب کے ذریعے خبردار کرنے سے دل کا تنگ ہونا، نصیحت کو نہ ماننا، اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم کرنا، شکر میں کمی کرنا۔ جو ارادہ ہم نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 9 ہے انسانیت کے سفر کا آغاز۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں آدم علیہ السلام کی تقریب ولادت کا انعقاد، شیطان کا فریب، ہمیشگی کی زندگی، معرکہ خیر و شر کا آغاز دوران مہلت ابلیسی پروگرام، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور معزز فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے ان سب نے سجدہ کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کا سبب انسان پر اپنی فضیلت کو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جا اس سے کہ تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ تم اس میں تکبر کرو، سو نکل جاؤ، یقیناً تو واقعی ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ ابلیس نے مہلت مانگ لی، قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دیں جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کی تقریب ولادت کا انعقاد، اس میں جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا اور ابلیس نے مہلت بھی مانگی ڈھٹائی کے ساتھ۔ رب العزت نے مہلت دے دی، قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو۔ ابلیس نے اپنی گمراہی کو اللہ تعالیٰ میں تلاش کرتے ہوئے سیدھے راستے میں بیٹھنے کا اعلان کیا۔ ابلیس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے یقیناً میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ شیطان کی بات ہے
سیدنا صبرہ بن ابی فاقی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ شیطان ابن آدم کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستوں پر بیٹھ گیا ہے۔ مثلاً وہ اسلام کے راستے میں بیٹھتا ہے اور ابن آدم سے کہتا ہے کہ کیا تو اسلام قبول کر کے اپنا اور اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر دے گا؟ مگر ابن آدم اس کی نافرمانی کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر اسی طرح شیطان راہ جہاد ہجرت میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور مسلمان سے کہتا ہے کیا تو ہجرت کر کے اپنی زمین و آسمان کو چھوڑ رہا ہے؟ مہاجر کی مثال تو گھوڑے جیسی ہے جس کی رسی کو دراز کر دیا گیا ہو، مگر مومن شیطان کی نافرمانی یعنی بات نہیں مانتا شیطان کی اور پھر ہجرت کر جاتا ہے۔ پھر وہ مومن کے لیے راہ جہاد پر بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ تو بس نفس اور مال کی مشقت ہے، سو اگر تو جنگ کرے گا اور تو مارا جائے گا، تیری بیوی سے کوئی اور نکاح کر لے گا اور تیرا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔ مگر مرد جو ہے وہ کہتا ہے جو شخص یہ کام کرتے ہیں تو مومن شیطان کی نافرمانی کرتے ہوئے جہاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، یا اگر شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر غرق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر اس کی سواری اس کو گرا دے اور وہ فوت ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ تو آپ علم کی تلاش میں نکلے ہیں، کیا علم کی تلاش میں نکلنا جہاد ہے؟ جی الحمدللہ۔ ابلیس نے انسانوں کو بہکا کر ناشکرہ بنانے کا اعلان کیا، پھر میں لازماً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ ابلیس کا وار ہے یہ، ہم سب خبردار ہو جائیں۔ معرکہ خیر و شر کا آغاز، دوران مہلت ابلیسی پروگرام، تیری سیدھی راہ میں انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، یہ نہیں وہ ہماری گھات میں لگا ہوا ہے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ کتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک العافیہ، آپ پڑھیں گے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے اپنے دین اور دنیا میں اور اپنے اہل و مال میں معافی کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں میں امن دے۔ اے اللہ تو میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں طرف سے اور میری بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے
اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے ناگہاں ہلاک کیا جاؤں۔ کس قدر خوبصورت دعا ہے یہ، روز صبح و شام اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں بھرنے کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، یقیناً جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں لازماً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں بسنے اور درخت کے پاس نہ جانے کا حکم دیا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں کھاؤ اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان کا وسوسہ، یہ درخت جہنم کی سب سے اہم چیز ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرمگاہوں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان نے قسم کھا کر خیر خواہی کا یقین دلایا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں۔ شیطان سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا، اور میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ آپ اوپر بیٹھے نا، اوپر بیٹھے۔ مارکہ خیر و شر کا آغاز دوران مہلت ابلیسی پروگرام۔ ابلیس کو حکم دیا گیا نکل جاؤ، جو تیری پیروی کریں گے ان سے لازماً جہنم بھر دوں گا۔ آدم علیہ السلام سے کہا گیا تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہریں گے، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بہکایا تاکہ شرمگاہیں کھلوا دے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہدایت اور گمراہی کا معرکہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان کے اندر حسد اور تکبر کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، یا انسان کے اندر یہ بات ابھرتی ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی ذات کی بڑائی، میں اس سے بہتر ہوں۔ ان جذبات سے مجبور ہو کر کوئی اپنے بھائی کی خوبی کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی شیطان کے راستے کا مسافر بننا ہے۔ تو شیطان کا یہی کام تھا، لہٰذا ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو گناہ پر توبہ کی دعا سکھائی۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعائیہ الفاظ میرے ساتھ دہرائیے گا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ندامت کو دیکھتے ہوئے ان کو توبہ کے الفاظ سکھا دیے۔ وہ کتنا کریم ہے نا، اگر ہم بھی نادم ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راستہ دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا تو اس نے سکھا دی ہے، کیا سورہ طلاق میں آپ رب العزت نے ارشاد نہیں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ زمین میں اترنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دشمنی کو واضح کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور کچھ سامان زندگی ہے۔ زندگی موت اور موت کے بعد کی زندگی زمین ہی کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے توبہ کرنا، اور جو کام نہیں کرنے تکبر کرنا، دھوکے سے برائی پر مائل کرنا، ارادے کرنے ہیں، اور ارادہ یہ ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں پر توبہ کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 10 ہے لباس انسانیت کی نشانی ہے، لباس انسانیت کی نشانی ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا، شیطان کا فتنہ، بچاؤ کی تدبیر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر لباس کی طلب کو فطری طور پر الہام کیا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے اولاد آدم، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت ہے، اور تقوی کا لباس ہی بہترین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا، لباس قابل شرم حصوں کو ڈھانپنے کے لیے اتارا، جسم کی حفاظت ہو، اس سے زینت کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے لباس، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ شیطان کے فتنے سے بچو، کہیں وہ تمہارے بھی لباس نہ اتروا دے۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہیں تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ وہ ان دونوں کے لباس ان سے اترواتا تھا تاکہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دے۔ یقیناً وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے لیے دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ شیطان کا فتنہ، عریانی، بے حیائی، خدا خوفی کو نظر انداز کرنا۔ آج ہمارے لباس کیسے ہیں؟ آپ اگر ریڈی میڈ کپڑوں کی بات دیکھیں تو چھوٹی بچیوں کے لیے بھی جو ریڈی میڈ کپڑے ملتے ہیں اس میں سلیوز نہیں ہوتے، اور وہ کبھی بھی آپ چلے جائیں پوری بازار شاذ و نادر ہی کوئی آپ کو ملے، یعنی گرمیوں کے سیزن میں اگر آپ چلے جائیں تو بے حیائی کتنی زیادہ عام کر دی گئی، اور کس طرح سے شیطان کی یہ واردات ہے کہ لباس جو ہے وہ اتروا دیے گئے۔ اور جو آپ دیکھیں کہ اگر ہم اوور آل جائزہ لے رہے ہیں نا، صرف اس جگہ کا نہیں، اوور آل اگر آپ دیکھیں نا تو پورے معاشرے میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مردوں کے لباس پورے ہوتے ہیں اور عورتوں کے لباس مختصر ہوتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ہمیں نظر نہیں آتا؟ اور بچیوں کے لباس بھی مختصر اور بچوں کے لباس پورے۔ بے حیائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عبادات اور معاملات میں عدل کا حکم دیا ہے۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد۔ آپ کہہ دیں میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو، جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو ہدایت کی توفیق دی اور دوسرے پر گمراہی کو چسپاں کر دیا۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دے دی ہے
اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا رکھا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرنے اور حد سے نہ گزرنے کا حکم دیا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور تم حد سے نہ گزرو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے، اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، اس آیت میں زینت سے مراد ستر ڈھانپنا ہے، لباس کی صفائی بھی ہے۔ اے اولاد آدم ہر فرض یا نفل نماز کے وقت اپنے ستر کو ڈھانپو۔ بچاؤ کی تدبیر ہے، ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، قبلہ رخ ہو، اللہ تعالیٰ کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کرو، دوبارہ پیدا ہونے کو یاد رکھو، شیطان کو سرپرست نہ بناؤ، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت اختیار کرو، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے تقوی کو لباس بنانا، لباس سے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنا، نصیحت حاصل کرنا، انصاف کرنا، ہر عبادت کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھنا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، عبادت کے وقت زینت اختیار کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، شیطان کے فتنے میں مبتلا ہونا، لباس اتروانا، شیطان کو دوست بنانا، بے حیائی کے کام کرنا، گمراہ ہونا، اسراف کرنا۔ تو لباس اتروانے کی جو بات ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم کسی دینی مجلس میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو لپیٹ کر جاتے ہیں، اور جب کسی شادی کی تقریب میں جاتے ہیں تو کیا ایسے ہی جاتے ہیں اور ایسے ہی وہاں پہ بیٹھتے ہیں؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہی تو ہے اور ہم اس کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ ارادہ کر لیں، عریانی اور بے حیائی سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 11 انسانیت کا اصلاحی پروگرام ہے۔ اس کے مین پوائنٹس ہیں: پاک چیزوں کو ممنوع کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء، قوموں کی مہلت، رسولوں کی آمد۔ کس نے رزق میں سے طیب چیزیں حرام کر دی ہیں؟ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ آپ پوچھیں کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے؟ آپ کہہ دیں یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن وہ خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ پاک چیزوں کو ممنوع کرنے والا کون ہے؟ کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا؟ کس نے اللہ تعالیٰ کی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ پاک چیزیں دنیا میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں۔ زینت سے اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا، زینت آپ کریں لیکن دائرے میں رہتے ہوئے۔ تو دائرے میں رہ کر اللہ تعالیٰ نے جو دائرہ بتایا ہے اس دائرے سے کوئی جو لمٹس ہیں اس کو کراس نہیں کرنا، بس یہ ہے بات۔ رب العزت نے واضح فرمایا کہ زینت کی چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لیے ہیں، قیامت کے روز تو زینت پر خالصتاً اہل ایمان کا حق ہوگا۔ در حقیقت کافر اس لائق نہیں ہے کہ کوئی بھی نعمت اسے دی جائے اور کسی بھی نعمت سے منتفع ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا بے حیثیت ہے، اس لیے کافروں کو بھی دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ تو دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک۔ اگر ہوتی تو کافر ایک گھونٹ پانی بھی نہ پیتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہ حرام کیے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق۔ آپ کہہ دیں یقیناً میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، جو اس سے ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرو جس کا تم علم ہی نہیں رکھتے۔ بے حیائی کے کام یعنی فواحش کھلے اور چھپے،
اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء ہیں یہ. کیا؟ یہ گناہ ہے، ناحق زیادتی ہے، شرک، اور اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کرو جس کا تم علم نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کا زمین میں مقررہ وقت ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، اور ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے. جب ان کا وقت آ جاتا ہے وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے. قوموں کی مہلت مدت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے مدت مقرر کر دی ہے. جب مدت پوری آ جائے گی تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹا سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے دیر نہیں ہے کہ صفحہ ہستی سے ہمیں مٹا دے. اگر آپ لوگ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں نا تو آپ لوگ باہر جا سکتے ہیں. اگر آپ لوگ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں نا تو باہر جا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر تو قرآن کی مجلس ہو رہی ہے نا. تقویٰ اختیار کر کے اصلاح کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات بیان کریں، تو جس نے تقویٰ اختیار کیا اور اس نے اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. آیات کو جھٹلانے اور تکبر کرنے والوں کا انجام والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون. اور جن لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے موت کے وقت اپنے معبودوں کو گم پائیں گے. پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا. یہی لوگ ہیں جن کو لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ انہیں ملے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آ کر انہیں وفات دیں گے تو وہ پوچھیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا کرتے تھے. وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنے رب پر گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہی کافر تھے. رسولوں کی آمد اصلاح کے لیے آیات سنائیں گے. جو ڈر گیا اصلاح کر لی اس کو خوف ہوگا، نہ غمگین ہوں گے. جو سرکشی کریں گے وہ اہل دوزخ ہوں گے. فرشتوں کی جان نکالتے ہوئے گواہی دیں گے کہ وہ انکار کرنے والے تھے. آگ کا دوہرا عذاب ہوگا، حکم ہوگا داخل ہو جاؤ آگ میں. استغفر اللہ. جہنم میں لوگ اپنے لیڈروں کے بارے میں دگنے عذاب کا مطالبہ کریں گے. قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ میں داخل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے. جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی وہ اپنے ساتھی جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں آ ملیں گی تو ان کی پچھلی اپنے سے پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، چنانچہ آپ انہیں آگ کا دگنا عذاب دیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا ہے اور لیکن تم نہیں جانتے. لیڈر اعلان کریں گے ہم گمراہی میں برابر اور عذاب میں حاضر ہیں. اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی کے لیے کہے گی پھر تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی تو تم عذاب کا مزہ چکھو جس کے بدلے میں تو جو تم کماتے تھے. اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں آیات کا علم رکھنا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اصلاح کرنا. اور جو کام نہیں کرنے اللہ کی زینت کو حرام کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ پر علم کے بغیر باتیں کرنا، آیات کو جھٹلانا، تکبر کرنا، اللہ پر بہتان باندھنا، انکار کرنا، دوسروں کو گمراہ کرنا. ارادے کرنے ہیں بے حیائی، گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، شرک اور اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانے سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. رکوع نمبر 12 ہے انسانیت کا مستقبل. اس کے مین پوائنٹس ہے جھٹلانے والوں کا انجام، ماننے والوں کا انجام، اہل جنت اور اہل دوزخ کا مکالمہ اصحاب اعراف. جھٹلانے اور تکبر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین. یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے
یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا کی بات ہے، اور ان سے تکبر کیا۔ آیات سے تکبر وہ کرتا ہے جو آیات کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لیکن ہم سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، تو یہ تکبر ہی تو ہے۔ مثال ہے کہ کوئی خاتون حجاب کے بارے میں کہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے پسند نہیں ہے، سر ڈھانپنا اچھا نہیں لگتا، یا بدن ڈھانپنا اچھا نہیں لگتا، یا چہرہ ڈھانپنا اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں شراب کتنی عام ہو گئی۔ شراب کے بارے میں حکم پر کس قدر غلط باتیں یعنی کمنٹس دیے جاتے ہیں کہ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اس کے کس قدر نقصانات ہیں، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر ہی تو کرتے ہیں، جو اپنی بات کو اللہ تعالیٰ کی بات کے مقابلے میں زیادہ وقت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کافر کی روح آسمان پر لے کر چڑھتے ہیں، راستے میں فرشتوں کی جو جماعت ملتی ہے وہ پوچھتی ہے یہ گندی روح کس کی ہے؟ استغفر اللہ۔ لے جانے والے فرشتے جواب دیتے ہیں یہ روح فلاں بن فلاں کی ہے۔ آخرکار فرشتے اسے آسمان کے دروازے تک لے جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہے، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ آیات کو جھٹلانے والوں کا انجام، تکبر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، جہنم ہی ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہوگی۔ ظالموں کو ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ اطاعت گزاروں کی جزا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اہل جنت اعتراف کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے ہدایت دی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے۔ بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول یقیناً حق ہی لائے تھے، اور وہ پکارے جائیں گے یہ جنت کہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ایمان لا کر جن لوگوں نے نیک اعمال کیے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ ماننے والوں کا انجام ہے یہ، ان کے سینوں سے ہر خلش نکال دی جائے گی، جو بھی بات دل میں تھی وہ سب نکل کے صاف ہو جائیں گے دل، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں پہ یہ ہوں گے وہ اعتراف کریں گے تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، رسول حق لے کر آئے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پانے والے نہ تھے۔ جنت کے وارث بنا دیے گئے اس وجہ سے کہ جو کام تم کرتے تھے، اس وجہ سے۔ جنت والے دوزخ والوں سے رب کے وعدے کو سچا پانے کا سوال کریں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے کہ جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا یقیناً ہم نے اس کو سچا پایا، پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان میں پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہونے والے ظالموں کے اوصاف ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے اور وہ اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے۔
تو مقام اعراف پر لوگ اہل جنت اور اہل جہنم کو ان کی علامات کے ذریعے پہچانیں گے، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، اور بلندیوں اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی خاص علامتوں ہی سے پہچان جائیں گے، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ طمع رکھتے ہوں گے۔ یہ اعراف والے ہیں۔ مقام اعراف پر سے اہل جہنم کو دیکھ کر لوگ اللہ کی پناہ مانگیں گے، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی جانب پھیر دی جائیں گی، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ ان کے چہروں کی علامات سے پہچانیں گے۔ اہل جنت کو سلام کریں گے اصحاب اعراف۔ اعراف ایک جگہ ہے جہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ جنت کے امیدوار ہوں گے، اہل دوزخ کی طرف نظر ڈالیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں ایمان لانا، نیک عمل کرنا، ہدایت یافتہ ہونا، اور جو کام نہیں کرنے، آیات کو جھٹلانا، تکبر کرنا، ظلم کرنا، اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا، آخرت کا انکار کرنا۔ ارادے کر لیں اللہ تعالیٰ سے جنت میں گھر بنانے کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 13 ہے جنت و دوزخ کے مناظر اور دنیا کی جھلک۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے اصحاب اعراف، آخرت کی تیاری کے لیے نزول کتاب، اہل جنت کا جواب، اہل دوزخ کی پکار، انجام سامنے آنے پر خود فراموشوں کا رویہ۔ اصحاب اعراف اہل جنت اور اہل دوزخ کو پہچان لیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور بلندیوں والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے ہی پہچانتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ تمہارا گروہ تمہارے کام نہیں آیا، اور نہ وہ جو تم بڑے بنتے تھے۔ اصحاب اعراف دوزخ والوں سے کامیاب اور ناکام ہونے والوں کے بارے میں سوال کریں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی رحمت نہ پہنچائے گا، جنت میں داخل ہو تم پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اصحاب اعراف دوزخ کی بڑی شخصیات کو چہروں کی علامات سے پہچان لیں گے۔ دوزخ کی نامور شخصیات سے کہیں گے تمہارے جتھے کام نہ آئے، نہ ساز و سامان۔ کیا اہل جنت کے بارے میں قسمیں نہ کھاتے تھے کہ ان کو کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ پہنچے گی؟ اہل دوزخ بھوک پیاس سے بے تاب ہو کر اہل جنت کو مدد کے لیے پکاریں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، یا اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وہ جواب دیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ اہل دوزخ کی پکار ہے کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بہا دو، جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ دین کو دل لگی اور کھیل بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ دین کو دل لگی اور کھیل بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دین کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اہل جنت کا جواب ہے اللہ نے دوزخ والوں کے لیے یہ چیزیں حرام کر دیں۔ دوزخ والوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا۔ دوزخ والوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھولے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلا دیا۔ دوزخ والے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ قرآن کے ذریعے ہدایت واضح ہو جاتی ہے تو مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم ان لوگوں کے پاس یقیناً ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا ہے،
اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن مجرموں کا اعتراف اور مطالبہ نہیں، وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، جس دن اس کا انجام آ جائے گا۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے ہی اسے بھلا دیا تھا وہ بول اٹھیں گے کہ ہمارے رب کے رسول یقیناً حق لائے تھے، تو کیا اب ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہم واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اس سے مختلف عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے۔ یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو ہی خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو جھوٹ وہ گڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب لے آئے ہیں، علم کی بنا پر مفصل بنایا، یعنی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا یہ لوگ اس انجام کا انتظار کر رہے ہیں جس کی خبر کتاب دے رہی ہے؟ انجام سامنے آنے پر خود فراموشوں کا رویہ ہے۔ واقعی رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، کیا ہمارے لیے کچھ سفارشی ہیں؟ ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے، ہم دنیا میں جو کچھ کرتے رہے تھے اس سے مختلف عمل کریں، سارے جھوٹ گم ہو جائیں گے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں کتاب کی ہدایات اور رحمت سے فائدہ اٹھانا، ایمان لانا، اور جو کام نہیں کرنے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنانا، دین کی زندگی کے دھوکے، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہونا، آخرت کی ملاقات کو بھولنا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، جھوٹ گھڑنا۔ جو ارادے کرنے ہیں اپنے دین کو کھیل اور تفریح نہیں بنانا، کتاب کا کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 14 ہے، کائنات رب کی مطیع ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے اللہ ہمارا رب ہے، انسان کے لیے حکم ربی، اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا خالق ہے، مخلوق کا اور اپنے امر کا مالک ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ رات کو دن پر اڑاتا ہے اور وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر جلوہ نما ہوا، رات کو دن اڑاتا ہے اور دن اس کا سرگرمی سے تعاقب کرتا ہے، سورج، چاند اور ستارے سب اس کے لیے مسخر کیے گئے، اسی کی تخلیق ہے، اسی کا حکم ہے، بڑی بابرکت والا ہے، ساری کائنات کا رب اور پروردگار ہے۔ ہواؤں کو کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتا ہے، بارش سے مردہ زمین سے ہر قسم کے پھل نکالتا ہے۔ اللہ ہی مردوں کو حالت موت سے نکالے گا، دن اس کا یعنی اس رب کے حکم سے اچھی زمین خوب پیداوار لاتی ہے اور گرمی سے تعاقب کرتا ہے۔ یہ ساری نشانیاں مختلف پہلوؤں سے دکھاتے ہیں تاکہ لوگ شکر گزار بنیں، حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے۔ اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں کر لیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے پکارو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو رب کو پکاریں، کثرت سے پکاریں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ انسان کے لیے حکم ربی ہے، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے چپکے، حد سے نہ گزرو، فساد نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارو۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ تکبیر و تحلیل کے دوران میں ہماری آوازیں بلند ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اطمینان اور سکون اختیار کرو، تم نہ کسی بہرے کو پکارتے ہو اور نہ کسی غائب کو، بلکہ جس کو تم پکارتے ہو وہ بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ تو چپکے چپکے اپنے رب کو پکاریں، زمین میں فساد نہ کرو، خوف اور طمع کے ساتھ رب سے دعائیں کرو۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوہ
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ اسی کو پکارو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے جیسے بارش سے زمین زندہ ہوتی ہے، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس سے ہر قسم کے کچھ پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کا حال بیان کیا ہے، اور پاکیزہ شہر کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس سے ناقص پیداوار نکلتی ہے۔ اسی طرح دلائل کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن قرآن کریم سن کر اسے یاد کرتا ہے اور اس کے معنی کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اور اس سے مستفید ہوتا ہے اس زرخیز زمین کی مانند جس میں بارش ہونے کے بعد پودے اگتے ہیں، لیکن کافر کی حالت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ارادہ کر لیں، رب کو گڑ گڑا کر پکارنا سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ نیکیوں کا موسم بہار ہے تو جتنی کثرت سے رب کو پکاریں، اپنے رب کو گڑ گڑا کر یاد کرنا اور چپکے چپکے پکارنا، یہ کام کرنے ہیں، اور اللہ کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارنا، شکر ادا کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، حد سے گزرنا، زمین میں فساد کرنا۔ رکوع نمبر 15 ہے قافلہ اہل ایمان اور سالار قافلہ سیدنا نوح علیہ السلام۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: دعوت، قوم کا جواب، سیدنا نوح علیہ السلام کی وضاحت، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سیدنا نوح کی قوم کے سرداروں کا بدترین جواب کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، اس کی قوم میں سے سرداروں نے جواب دیا، بلا شبہ ہم آپ کو یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی یقین دہانی کہ وہ جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، نوح نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ سیدنا نوح نے قوم کو بتایا کہ وہ اپنی ذمہ داری خیرخواہی کے ساتھ پیغامات پہنچا کر ادا کرتے ہیں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیرخواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قوم کا جواب، سیدنا نوح علیہ السلام کی وضاحت۔ قوم کا جواب تھا کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو، اور نوح علیہ السلام کا جواب تھا کہ میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا، ساری کائنات کے رب کی طرف سے رسول ہوں، تمہارے اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ خاص بات ہے کہ تمہارے اپنے رب کے پیغامات، یعنی نسبت کیا بتا دی کہ تمہارے رب کے پیغامات لاتا ہوں۔ کیا یہ قابل عجیب بات ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر آئی ہے، اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر آئی ہے کہ وہ تمہیں خبردار کر دے تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو بچا لیا اور آیات کو جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اس کو ایک کشتی میں نجات دی، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ہم نے ڈبو دیا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ قوم کا جواب، سیدنا نوح علیہ السلام کی وضاحت۔ نوح علیہ السلام کا جواب ہے، کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہوئی تمہارے پاس تمہاری قوم کے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آئی، اور یہ بات
کہ تاکہ تمہیں خبردار کرے، تم غلط روی سے بچ جاؤ، تم پر رحم کیا جائے۔ نتیجہ ہے کہ قوم نے جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی، ان اندھوں کو ڈبو دیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا۔ کرنے والے کام ہیں اس رکوع میں اللہ کی عبادات کرنا، اللہ کی طرف دعوت دینا، رب کے پیغامات پہنچانا، خیر خواہی کرنا، تقوی اختیار کرنا۔ اور جو کام نہیں کرنے، حق پرستوں کو کھلی گمراہی میں دیکھنا، رسولوں کو جھٹلانا۔ ارادہ کرنا ہے، قافلہ ایمان میں شامل ہونا ہے، انسانیت کو رب کے راستے کی طرف ہمیشہ دعوت دینا ہے۔ آج سے میں نے دعوت کے کام کا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے بتانا ہے اور لوگوں کو بھی کہ قرآن کی طرف آ جائیں۔ قافلہ اہل ایمان، سالار قافلہ سیدنا ہود علیہ السلام، رکوع نمبر 16 ہے، اور اس کے مین پوائنٹس ہیں دعوت قوم کا اور ہود علیہ السلام کا جواب، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو بچا لیا اور آیات کو جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ دعوت قوم عاد کو سیدنا ہود علیہ السلام نے دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ قوم ہود نے اپنے نبی کی مذمت کی۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ ہم تجھے یقیناً بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور بلا شبہ ہم تجھے یقیناً جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے جانا ہے تو آپ لوگ چلے جائیں، آپس میں باتیں نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ سیدنا ہود نے قوم کے الزام کی نفی کرتے ہوئے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں۔ ہود نے جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے عقلی نہیں ہے، بلکہ میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ سیدنا ہود نے قوم پر واضح کیا کہ میں رب کے پیغامات کو امانت اور خیر خواہی سے پہنچاتا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ سیدنا ہود نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلائے۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص پر آ گئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلایا، سو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قوم عاد کا جواب، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آباء و اجداد کے معبود چھوٹ جائیں گے۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ قوم عاد کا جواب، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آباء و اجداد کے معبود چھوٹ جائیں گے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، تو وہ عذاب لے آئے جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ عذاب کے مطالبے پر سیدنا ہود نے واضح کیا کہ اب تو وقت قریب ہی ہے۔ ہود نے کہا، یقیناً تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب واقع ہو چکا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، جن کی کوئی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری؟ تو انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود اور ایمان والوں کو بچا لیا اور قوم کی جڑ کاٹ دی۔ چنانچہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے، ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جو آیات کو جھٹلاتے تھے، ایمان لانے والے نہ تھے۔
ارادہ کر لیں. آج ارادہ کرنا ہے کہ قافلہ ایمان کو جوائن کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آج سے روزانہ کم از کم ایک فرد کو دین کی باقاعدہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کرنے والے کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے ڈرنا، رب کے پیغامات پہنچانا، دیانت دار ہونا، خیر خواہ ہونا، انسانوں کو انجام سے خبردار کرنا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا. جو نہیں کرنے کام ہم نے اللہ کی طرف بلانے والوں کو بے عقل سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے، اور یعنی بے وقوف سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں اور اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں. حق پرستوں کو جھوٹا خیال کرنا، یہ کام نہیں کرنے. عذاب کو مطالبہ کرنا، اللہ کی آیات کو جھٹلانا، ایمان نہ لانا. رکوع نمبر 17 ہے سیدنا صالح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کی دعوت. اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت، سرداران قوم کا جواب، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. صالح علیہ السلام نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. سرداران قوم کا جواب، سیدنا لوط علیہ السلام کی دعوت. سیدنا صالح نے قوم کو توحید کی دعوت دی، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم، آپ لوگ نا خاموشی کے ساتھ اٹھ جائیے، زبان کے ساتھ نہیں، اپنے قدموں کے ساتھ اٹھیں. اور ہم 7:30 بجے تک ہی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو لوگ جانا چاہتے ہیں، جن کے اسکول ہیں، وہ لوگ جا سکتے ہیں. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح دلیل آ چکی. یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، چنانچہ اس کو چھوڑے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا. سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے. اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کے میدانوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ. اس کی صالح علیہ السلام کی دعوت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا، اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، میدانوں میں شاندار محل بناتے ہو. زمین میں فساد برپا نہ کرنا تمہارے پاس اونٹنی نشانی کے طور پر ہے. اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھائے گی، ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب پکڑے گا. اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. کہہ دو میں اپنے رب کی طرف سے دلیل روشن یعنی اسلام پر قائم ہوں. اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہونا. قوم سمود کے سرداروں نے تکبر سے جواب کو دعوت کو ٹھکرا دیا. اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان میں سے ان کے لیے جو ایمان لائے تھے، ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب ہی کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا یقیناً ہم اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے. قوم سمود کے سرداروں نے کفر کا اعلان کر دیا. قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون. ان لوگوں نے کہا جو بڑے ہوئے تھے، بلا شبہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. قوم سمود نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ کر رب کے حکم سے سرکشی کی. چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہوئے، اور انہوں نے کہا اے صالح اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو. سرداران قوم کا جواب. صالح علیہ السلام کی وضاحت.
کیا واقعی صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے رسول ہے؟ جس چیز کو کمزوروں نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ اونٹنی کو مار کر عذاب کا مطالبہ کیا، سچے ہو تو ہم پر لے آؤ۔ قوم سمود کی سرکشی کی وجہ سے انہیں زلزلے نے آ پکڑا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گرے پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، زلزلے نے آ پکڑا، اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ میں نے خیر خواہی سے اللہ تعالیٰ کی احکامات پہنچا دیے، تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، اے میری قوم، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، مگر تم خیر خواہوں سے محبت نہیں کرتے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کھلی بے حیائی سے ڈرایا اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں کسی نے نہیں کیا؟ سیدنا لوط علیہ السلام نے قوم کو چارج شیٹ دی، بلا شبہ تم عورتوں کو چھوڑ کر یقیناً مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی دعوت، کیا تم وہ فحش کام کرتے ہو جو پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، کھلی بے حیائی کا کام کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم نے پاک باز بننے پر انہیں بستی سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ اور اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یقیناً وہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو بچا لیا گیا، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی اور اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی پوری قوم رجم ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی، استغفر اللہ۔ بس آپ دیکھیں ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو ماں سوائے ان کی بیوی کے بچا لیا، اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی، دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے اللہ کے احسانات کو یاد کرنا، ایمان لانا، خیر خواہی کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، زمین میں فساد کرنا، تکبر کرنا، خیر خواہوں سے محبت نہ رکھنا، کھلی بے حیائی کے کام کرنا، حد سے گزر جانا۔ کچھ ارادے کر لیں، کمٹمنٹ ہے، قافلہ دعوت حق میں شامل ہونا ہے، دعوت کو اپنا مشن بنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آخری آیات ہیں پارے کی، اس کا پوائنٹ ہے دعوت۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو توحید اور دیانت داری کی دعوت دی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے مدین کو توحید اور دیانت داری کی دعوت دی اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک واضح دلیل آ گئی ہے، چنانچہ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کو نصیحت، وَلَا تَقُودُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ کہ تم دھمکاتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے ان کو روکتے رہو جو اس پر ایمان لائے، اور تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے سو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ سیدنا شعیب نے قوم کو منصفانہ منصوبہ اپنانے کی دعوت دی۔ شعیب علیہ السلام، وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا
جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو تم صبر کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ دعوت اہل مدین کو سیدنا شعیب علیہ السلام نے دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک دلیل روشن آ گئی ہے، ناپ اور تول پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں کو گھٹا کر نہ دو، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اگر ایمان رکھتے ہو تو اسی میں بھلائی ہے۔ زندگی کے ہر راستے پر لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے نہ روکو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، سیدھے راستے کو ٹیڑھا نہ کرو، یاد کرو تم تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا، آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں فساد کرنے والوں کو کیسا انجام ہوا۔ کرنے والے کام ہیں اس آیات میں، آخری آیات میں عبادت، اللہ کی عبادت کرنا، ناپ اور تول پورا کرنا، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دینا، صبر کرنا، جو کام نہیں کرنے زمین میں فساد کرنا، ہر راستے پر لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، اللہ تعالیٰ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، قافلہ دعوت حق میں شمولیت کے لیے انبیاء کے دعوتی نکات کو سیکھنا ہے اور اسی کے مطابق دعوت دینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے سارے گناہوں سے درگزر فرمائیے، جو بھی گناہ ہم نے دکھا کر کیے، چھپا کر کیے، یا الہی جو انجانے میں ہو گئے، جو جان بوجھ کر دیے، الہی ہم سارے گناہوں سے آپ کی معافی مانگتے ہیں، یا الہی آپ ہمیں معاف کر دیں۔ یا الہی اس رمضان کے مہینے کا آغاز ہو چکا، الہی رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، الہی یا پاک پروردگار اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لیجئے، یا الہی ہمارے لیے جنت کے پروانے جاری کر دیجئے، یا رب العزت ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا دیجئے، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام ہمیں برائیوں سے بچنے والا بنا دیجئے، یا الہی ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، ہمارے دلوں کو ساری برائیوں سے دور کر دیجئے، یا الہی پاک صاف کر دیجئے، یا الہی اس دل میں قرآن اور توحید اور سنت داخل کر دیجئے، یا الہی ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم جب تک زندہ ہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہی زندہ رہیں، یا الہی موت آئے تو کلمے کی موت نصیب فرمانا، جنت سے ریشم کا کفن فرشتے لے کر آئیں، سلام علیکم کہیں، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام اہل ایمان کے قافلے میں شامل کر لیں، یا الہی جو ہمارے پیارے بہت ہی پیارے آپ کے پاس آ گئے ہیں ان کی مغفرت فرمانا، ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام دینا، یا الہی یا پاک پروردگار، یا رب العزت ہم سب کو بھی جنت الفردوس عطا فرمانا، یا الہی یا رب العزت ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں الہی ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لینا، یا رب العزت اس جگہ کے لیے خصوصی دعا ہے الہی اس کو آباد رکھنا، ہمیشہ ہمیشہ اس کو آباد رکھنا، اور یا رب العزت جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے الہی، یا رب العزت
اس مقصد میں اسے کامیابی نصیب عطا فرمانا۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلانا، ہماری نوجوان نسل کو بیرا روی سے بچانا۔ یا رب العزت، ان کے جو بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں ان کے نیک صالح جوڑے بنانا، جلد از جلد ان کی شادیاں کروا دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، آپ سے استدا ہے یا بار الہ، جو بھی دعائیں ہم نے کی ہیں اور جو دعائیں رہ گئی ہیں ساری دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔